خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو نشریات میں. وظائف کا ہمارا سیگمنٹ ہوتا ہے. اس وقت 7ویں نشست ہے آج سحر کی، اور بطور مجموعی شان رمضان 2025 کی آج یہ ہے 13ویں نشست، 13th نشست ہے. جناب قبلہ مفتی سہیل حمزہ صاحب ہمارے ساتھ ہیں. حضور السلام علیکم. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ نے کہا 13ویں نشست تو میں تھوڑا حیران ہو گیا، لیکن پھر وہ ملٹی پلائی کیا. یعنی 6 سحر 6 افطار اور پھر 7ویں، تو یعنی ماشاء اللہ اس لحاظ سے آؤٹ آف 60 کہہ سکتے ہیں کہ 13ویں نشست ہے. الحمدللہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کرم فرمائے انشاءاللہ. میں آتا ہوں سوال پہ آتا ہوں. گجراوالا سے ہیں سلمان علی. ہم نماز میں ہر نماز میں سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، لیکن ہمارے ایک دوست حیرت انگیز طور پر اگر کسی پر کوئی بیماری آ جاتی ہے تو اس پر سورہ فاتحہ کا دم کرتے ہیں. تو مجھے بتائیں کیا سورہ فاتحہ کا کسی بیماری میں، کسی پریشانی میں دم کرنا جائز ہے؟ کیا یہ سنت سے ثابت ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. وسیم بھائی حیرت کا اظہار تو ہوگا نا؟ ہاں، ہمارے یہاں عام طور پر سورہ فاتحہ ہو گئی، آیت الکرسی ہو گئی، تو کچھ سمجھتے ہی نہیں ہیں. ہاں ایسے کہتے وظیفہ دو کوئی دوسرا والا. ہاں اس میں کیا یہ تو بڑی کامن سی بات بتا دی آپ نے. ہاں کامن سی صورت ہے، روزانہ ہم پڑھتے ہیں. روزانہ تو پڑھتے ہیں، لیکن اس کی فضیلت کیا ہے، اس کی امپورٹنس کیا ہے، وہ آپ یقین جانیں کہ ہمارے تصورات سے بالا تر ہے. ہاں اچھا، سب سے پہلے تو میں وظیفے کا نام لے لوں. صحیح. ہاں کہ ہمارے جو بھائی سلمان علی صاحب نے گجراوالا سے یہ سوال کیا، تو یہ سورہ فاتحہ ہے، سورہ فاتحہ. اچھا، اب اس کی میں کیا فضیلتیں بتاؤں کہ حضور نبی کریم علیہ السلام کی حدیث سے پاک ہے کہ آسمان کا دروازہ کھلا جو آج سے پہلے کبھی نہیں کھلا تھا، اور جبرائیل علیہ السلام کہتے ہیں، عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ، وہ فرشتہ آیا ہے جو آج سے پہلے کبھی زمین پر نہیں آیا، اور اس نے آ کر خوشخبری دی کہ یا رسول اللہ، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ابشر بنورین، آپ کو 2 نوروں کی خوشخبری ہے. ہاں ایک نور سورہ فاتحہ ہے، اور ایک نور سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات ہیں. اچھا واہ واہ. اور اس نے عرض کی یا رسول اللہ، آپ سے پہلے کسی نبی کو، رسول کو یہ سورہ نہیں دی گئی. دونوں سورتیں، سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات اور سورہ فاتحہ. اور نہ آپ کی امت سے پہلے کسی امت کو یہ 2 چیزیں دی گئی ہیں. یعنی آپ یہ دیکھیں کتنی خصوصیات ہیں اس سورہ کی. اسی طریقے سے ایک روایت اور بھی ہمیں ملتی ہے کہ دارمی کی روایت ہے، حضور نبی کریم علیہ السلام کے حوالے سے منقول ہے کہ جو 100 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھے، ٹھیک ہے، جو دعا مانگے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعا کو رد نہیں فرماتا. سبحان اللہ، رد نہیں فرماتا. سبحان اللہ. ہم میں سے ہر ایک چاہتا ہے کہ میں مستجاب الدعوات بن جاؤں، دعا مانگوں قبول ہو جائے. تو ذرا زبان کو بھی پاک کیجئے، نمازوں کی پابندی رکھیے، اور یہ سورہ 100 مرتبہ پڑھ کے دعا مانگیں، پھر دیکھیں دعا کیسے قبول نہیں ہوتی. انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ کتنا کرم فرماتا ہے. اور ایک حدیث پاک ہے کہ کچھ صحابہ کہیں سفر میں تھے، تو ایک قبیلے والوں کے پاس ٹھہرنے کا موقع ملا، تو ان کے سردار کی بیٹی کو کسی سانپ نے ڈس لیا تھا. تو ان کا بندہ بھاگتا ہوا آیا کہ یار تم میں سے کوئی دم کرنے والا ہے. تو ایک صحابی آگے بڑھے اور انہوں نے دم کر دیا. انہوں نے پھر کچھ چیزیں بھی تحفے میں دی، کچھ بکرے وغیرہ بکریاں تحفے میں دی. تو اب معاملہ یہ ہوا کہ صحابہ نے پوچھا کہ آپ نے پڑھا کیا تھا؟ کہا میں نے کچھ بھی نہیں پڑھا، میں نے سورہ فاتحہ پڑھ کر دم کی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے شفا عطا فرمائی. اچھا، جو انہوں نے تحفتاً دیا نا، اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ جو وظیفہ بتائے وہ مانگنا شروع کر دے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے. صحیح. کوئی اپنی خوشی سے تحفتاً دیتا ہے تو اسے لینے میں کوئی حرج نہیں ہے. بالکل صحیح. یہ ہے. اچھا، اب اس سورت کے نام کتنے ہیں ذرا یہ بھی بتا دوں میں. کسی سورت کے اتنے نام نہیں ہیں جتنی اس سورت کے نام ہیں. کیا بات ہے. تقریباً 11 نام مفسرین نے گنوائے ہیں. اسے سورہ فاتحہ بھی کہتے ہیں، اسے فاتحۃ الکتاب بھی کہتے ہیں کہ کتاب کا آغاز اسی سے ہوتا ہے. اسے ام القرآن بھی کہتے ہیں کہ پورے قرآن کے جو مضامین ہیں وہ اس میں سموئے ہوئے ہیں. اسے ام الکتاب بھی کہتے ہیں کہ پوری کتاب کے مضامین اس کے اندر ہیں. اسے سورہ کنز کہتے ہیں.
سورہ کنز خزانہ. اچھا ہاں کنز الایمان. اچھا اچھا یہ کنز خزانہ. کیونکہ حدیث پاک میں ہے کہ تورات میں، انجیل میں، زبور میں، آسمانی کتابوں میں اس کی مثل کوئی سورہ نہیں ہے. کیا بات ہے. پھر فرمایا کہ اس کو کافیہ بھی کہتے ہیں، یعنی یہ ہر چیز کے لیے کافی ہے. نماز میں اس کے بدلے میں کوئی اور سورہ نہیں پڑھ سکتے. ٹھیک ہے، یہ پڑھنا ضروری ہے. یہ کیا کم ہے اس سورہ کی فضیلت کے لیے؟ جی جی جی. اسی طرح آپ دیکھیں کہ وافیہ ہر چیز میں پوری ہے. یعنی رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کو پڑھنے والے کے لیے وہ کچھ ملتا ہے جو وہ مانگے. ہر چیز کے لیے پوری ہے، کافی ہے. اسے شافیہ بھی کہتے ہیں. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ شفاء لکل داء. اللہ اکبر. ہر بیماری کے لیے شفا ہے، ہر بیماری کے لیے شفا ہے. اسی طریقے سے اس کو سبع مثانی بھی کہتے ہیں کہ 7 آیات ہیں. اور اسے رقیہ بھی کہتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ السلام کے زمانے میں اسے دم کیا جاتا تھا. رقیہ بمعنی تعویذ کیے. ٹھیک ہے. اور اسے سورۃ الحمد بھی کہتے ہیں کہ الحمد سے اس کا آغاز ہے. اس میں حمد بھی ہے، ثنا بھی ہے، اللہ تعالیٰ کی توحید بھی ہے، اس کی بارگاہ میں دعا بھی ہے. ساری قرآن کے مضامین اس میں سوئے ہیں. کیا بات ہے. سما گئے ہیں. کہ مطلب جس چیز کو ہم نے نعوذ باللہ اس سورے کو جس چیز کی وجہ سے ہم نے کم چیز بنا دیا ہے، یہ تو اصل میں اس کی عظمت ہے. ہم یہ کہتے ہیں کہ فلاں مولانا صاحب کے پاس انہوں نے کہا 100 دفعہ فاتحہ پڑھ دو، سورہ فاتحہ. یہ ارے تو ہم روزانہ ہی دن میں 5 مرتبہ پڑھتے ہیں. بھئی یہ تو اس کی عظمت کے لیے کافی ہے کہ دن میں 5 مرتبہ آپ نے نماز کے لیے پڑھنا ہے. ایسی ہے پورے قرآن کے مضامین اس میں سمو دیے گئے ہیں. اللہ اکبر. اب آ جائیے میرے بھائی سلمان صاحب، اب آپ کو یقین ہو چکا ہوگا کہ واقعی یہ سورہ بڑی اہم ہے، بڑی اس کی امپورٹنس ہے. اچھا اب یہ سورہ فاتحہ پڑھنی کیسے ہے؟ سادے طریقے سے بھی پڑھ سکتے ہیں بسم اللہ کے ساتھ. اور علماء نے جو فرمایا نا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں جو رحیم کی میم ہے نا، اسے الحمد کی لام کے ساتھ جوڑ دیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین. اسی طریقے سے 7 مرتبہ پڑھیں. اول آخر 3 مرتبہ درود شریف. میں درود شریف کیوں کہتا ہوں ہمیشہ کہ حضور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کوئی دعا قبول نہیں فرماتا من لم یصلی علیہ، کہ جب تک بندہ مجھ پر درود پاک نہیں پڑھتا. کہتے ہیں کہ یہ بڑی عجیب و غریب بات ہے. فرماتے ہیں کہ درود پاک دعا کے لیے شاہپر ہے. شاہپر کسے کہتے ہیں؟ شاہپر پرندے کا وہ پر ہوتا ہے کہ جس کی وجہ سے وہ اڑتا ہے. اگر وہ شاہپر نہ ہو تو پرندہ اڑ نہیں سکتا. تو فرمایا درود پاک پڑھو گے تو دعا رد نہیں ہوگی، کوئی وظیفہ رد نہیں ہوگا. تو 7 مرتبہ اس طریقے سے پڑھیں. صبح فجر کے بعد پڑھ لیں یا کوئی بھی وقت مقرر کر لیں. اول آخر 3 بار درود شریف کے ساتھ پڑھ کے مریض ہو، اس پر بد اثرات ہوں، کیسی ہی پریشانی کیوں نہ ہو، کیسی ہی بیماری کیوں نہ ہو، یہ پڑھیں، دم کریں اس پر، اور دم کیا ہوا پانی پلائیں. اور پھر آپ دیکھیں کمال، دیکھیں کہ یہ صورت کمال کیسا کرتی ہے. کیا بات ہے. جزاک اللہ جزاک اللہ. بہت بہت نوازش جناب قبلہ مفتی غلام جی صاحب. اور سورہ فاتحہ یعنی اب اس کے علاوہ کی بات میں رہ تو نہیں جی. اس کے ساتھ یہ وکیل، یہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، صفاتی نام ہے کارساز. ہم کہتے ہیں نا دنیا میں کام بنانے والے، میرا بھی کام بنا دے. تو یہ کام بنانے والا ایسا ہے کہ جو کام بناتا ہی ہے. ٹھیک ہے نا. تو یا وکیلو یا اللہ، چلتے پھرتے آپ پڑھ سکتے ہیں، وضو بغیر وضو کے پڑھ سکتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کو جب آپ نے کارساز بنا لیا نا تو پھر بے فکر ہو جائیں. جزاک اللہ. بہت نوازے. بہت شکریہ قبلہ مفتی غلام جی صاحب.